گرمی کی حقیقت کو لمس کرتے ہیں. جیسے اگر کہا جائے مجھے، میں اور مثال دوں، آسان سی مثال دوں. ڈاکٹر جب آتے ہیں مریض کے اوپر، مریض کو درد ہو رہا ہوتا ہے، شدید درد میں کرا رہا ہے، اور طبیب اس کی بالین پہ ہیں، طبیب اس کی حالت دیکھ کر انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے اس کے درد کا، یعنی ان کے ذہن میں، طبیب کے ذہن میں درد کا تصور پیدا ہوتا ہے. لیکن مریض کے ذہن میں درد کا تصور نہیں ہے، خود درد ہے، حقیقت درد اس کے اندر ہے. وہ درد کو لمس کر رہا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں ادراک حضوری. یعنی دونوں کو درد کا علم ہے، طبیب کو بھی اور مریض کو بھی، ایک کو حضوری ایک کو حصولی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کو حضوری ادراک ہے اس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ اپنی حضوری ادراک کو کسی کے سامنے بیان کر سکے. تو ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے. ڈاکٹر اس سے بہتر اس کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر کیا گزر رہی ہے. ایسے ہو. اب آتے ہیں نیند، بیداری کی طرف. بیداری جو آپ میں سے ہر ایک نے حضوراً یہ حالت طاری ہوئی ہے، نیند بھی طاری ہوئی ہے. وہی حالت جو ابھی طاری ہونے والی ہے تھوڑی دیر بعد آپ پر، نیند کی. دونوں ضد ہیں آپس میں ایک دوسرے کی. دو حالتیں جو ہم سب کی ہماری گزری ہوئی ہیں، چکی ہوئی ہیں، دونوں، نیند بھی اور بیداری بھی. لیکن اگر کسی کو پوچھوں میں کہ بیان کرو نیند کیا ہوتی ہے، بیداری کیا ہوتی ہے، تو شاید زبان پہ نہ لا سکیں. یعنی وہ جو قلب میں ہے، جو دل میں ہے، جو وجود سے ابھی بیدار ہیں، بیدار ہوتے ہوئے بھی میں بیداری کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، وضاحت نہیں کر سکتا. بزرگوں کے بقول کے عالم اسی کو کہتے ہیں. عالم کا معنی یہی ہوتا ہے، یا علم کا رسالت و فریضہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضوراً چکھتے ہیں وہ اس کو، انہی کی حالتوں کو ان کے سامنے بیان کرے. طبیب عالم ہے، مریض درد مند ہے، لیکن مریض درد چکھتا ہے، بیان نہیں کر سکتا درد. طبیب عالم ہے. عالم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مریض کے درد کو اس سے بہتر بیان کر کے سمجھا سکے کہ تجھے یہ درد ہے. نیند کو پہلے غور کریں، نیند کس چیز کا نام ہے؟ وہی حالت جو ہم سب پہ گزری ہے. نیند اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کے اوپر، میں سادہ سی غیر اصطلاحی زبان میں بول رہا ہوں، اس حالت کو کہتے ہیں جو ہر انسان پر، یعنی زندہ انسان پر طاری ہوتی ہے، جس حالت کے اندر ہمارے اندر جو دو طرح کی قوتیں ہیں، دو طرح کی طاقتیں ہیں، وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، ان کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے. ایک ادراکی قوتیں اور ایک تحریکی قوتیں، یعنی عمل کی قوت اور سمجھنے کی قوت. یہ دونوں قوتیں، طاقتیں ہمارے اندر موجود ہیں. کچھ طاقتیں، قوتیں خدا نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم ان مدد سے درک کریں، سمجھیں، اور کچھ قوتیں خدا نے دی ہیں جن کی مدد سے ہم عمل کریں، سمجھنے کے بعد عمل کریں، حرکت میں لاتی ہیں ہمیں. مثلا میں، یہ ہاتھ میرا ابھی یہاں کتاب پر ہے، یہ ہاتھ میں اگر اٹھاؤں، یہ حرکت ہے، ہاتھ کی حرکت ہے. میرے بدن کے اندر، میرے وجود کے اندر ایک قوت ہے جس نے یہ حرکت مجھ سے کرائی ہے. جس نے یہ حرکت مجھ سے کروائی ہے اس کو کہتے ہیں قوت محرکہ، حرکت دینے والی قوت. اور یہ جو میں نے ذہن میں سوچا کہ مجھے ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ قوت فہم ہے، قوت ادراکی. نیند اس حالت کا نام ہے جس میں یہ دونوں قوتیں، ادراک کی قوت اور عمل کی قوت، یہ دونوں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. ان کے اندر سکون طاری ہو جاتا ہے. سکون. نیند در حقیقت سکون کا نام ہے. سکون. سکون کس کے اندر؟ دو قسم کی انسان کے اندر موجود قوتوں کے اندر سکون کا نام ہے. ایک قوت فہم اور دوسرا قوت عمل. ان کے اندر سکون جب آ جائے تو یہ نیند ہے، یعنی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، سکون آ جاتا ہے. بیداری اب سمجھنا آسان ہے. بیداری سکون کی حالت کے خاتمے کا نام ہے. بیداری
کا مطلب یعنی انسان بیدار سے مراد یہ ہے کہ انسان پر اب وہ حالت طاری ہوگی ہے جس میں درک کی قوت، ادراک کی قوت بھی اپنا کام کر رہی ہے اور عمل کرنے والی قوت محرکہ بھی اپنا کام، یہ سکون ختم ہو گیا، حرکت گئی ہے اس کے اندر. اس حالت کا نام بیداری ہے. یہ بیداری کئی انسان کی زندگی کے اندر کئی درجوں پر یا کئی مقامات پر قابل تصور ہے. یہ جسم کی بیداری ہے، یہ جس کی طرف ابھی اشارہ کیا، جو ہم سب نے چکھی ہوئی ہے. رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں. ویسے کراچی میں صبح نہیں اٹھتے، ذرا دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پر صبح اٹھ جاتے ہیں لوگ. کچھ لوگ ہیں نا جو صبح اٹھتے ہیں، کچھ لوگ ان کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب اٹھتے ہیں. جب اٹھو اسی وقت صبح. جب ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں، اس نیند کی حالت کا نام، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہ ادراک کام کر رہا ہے اور نہ قوت محرکہ، یعنی اعضاء و جوارے بالکل ساکن ہیں. وہ اعضاء و جوارے ساکن ہیں چونکہ وہ قوت جس نے اعضاء و جوارے کو حرکت دینی ہے وہ سکون میں ہے، آف ہے سوچ اس کا. اسی طرح آپ کو سنائی کچھ نہیں دے رہا، دکھائی کچھ نہیں دے رہا. 5 حصے جو انسان کے اندر ہیں یہ ساری سوئی ہوئی ہیں. بیداری اس سکون کے خاتمے کا نام ہے. سکون کا وہ خاتمہ جس کے نتیجے میں انسان کی قوت محرکہ بھی فعال ہو جاتی ہے اور قوت فہم بھی فعال ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. یہ بیداری کی حالت ہے، یہ جسم کی نیند اور بیداری ہے. لیکن انسان چونکہ جسم نہیں ہے، حقیقت انسان روح انسان ہے. جس طرح ہم لباس نہیں ہیں، لباس ایک پوشش ہے ہمارے اوپر. اگرچہ اس وقت ہم غلط فہمی میں ہیں، اپنی شخصیت جب دکھانی ہو تو لباس سے دکھاتے ہیں. لباس ایک پوشش ہے، ہم نہیں ہیں. اگر کوئی اس توہم میں مبتلا ہو جائے کہ میں یہ لباس ہوں تو اسے کہا جا سکتا ہے، اگر گھر میں بیٹھا ہوا لباس الماری میں لٹکا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب ابھی الماری میں لٹکے ہوئے ہیں. نہ، یہ نہیں ہے الماری میں، ان کا لباس الماری میں ہے، خود باہر ہے. اسی طرح یہ جسم ہمارا یہ پوشش ہے ہماری، ہم نہیں ہیں، یہ پوشش ہے. غلط فہمی ہے، ہم ازلی اور پیدائشی غلط فہمی جو موت تک ساتھ جاتی ہے ہمارے. یہ پوشش ہے ہماری. حقیقت انسان روح ہے، انسان ہے. روح بھی ڈھالتے ہیں اس کی بیداری اور نیند. اسی طرح ایک تیسری چیز جو انسان کی زندگی کے اندر ہے وہ ہے انسان کا اجتماعی و معاشرتی پہلو، یعنی سوسائٹی، امت. یہ بھی انسان کی وجود کا ایک پہلو ہے. ایک بات چھڑی تھی جب یہ سوشلسٹوں نے کچھ اپنی آئیڈیالوجی ترویج کرنا شروع کی تھی، تبلیغ کرنا شروع کی تھی. کچھ علمی باتیں شروع ہوئی تھیں پاکستان سے باہر، البتہ کیونکہ پاکستان میں علمی گفتگو مشکل سے شروع ہوتی ہے. شروع کرے اس کو پاکستان چھوڑنا پڑتا ہے. انہوں نے شروع کی تھی لیکن یک طرفہ ہی تھیں، وہ خود ہی اپنے تانے بانے ملا کے مغالطے شروع کر دیتے تھے. اس وقت یہ بات تھی، زوروں پر تھی، اب ختم ہو گئی ہے. لیکن اپنی جگہ آج بھی یہ بات حقیقت ہے اور ہونی چاہیے. اگر سوشلسٹ نہیں بھی ہیں تو بھی ہونی چاہیے کہ انسان سوشل ہے اور اس میں آیا انسان کی انفرادیت ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی فرد حقیقت ہے یا سوسائٹی حقیقت ہے، سماج حقیقت ہے. 2 افراطی نظریے ہیں. ایک یہ کہ سوسائٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا ذہن ہے فقط جو سوسائٹی کو تصور کرتا ہے، ورنہ کوئی حقیقت نہیں ہے سوسائٹی. اور اس کے مقابلے میں ان کا یہ خیال تھا کہ فرد ایک حقیقت نہیں ہے، جو ہے وہ سب سوسائٹی ہے. اس پہ مفید گفتگو ہے بعض علماء نے کی ہے، جیسے شہید مطہری اور دیگر بزرگوں نے. حقیقت یہ کہ اگر ہم قرآن میں غور کریں تو قرآن جتنی اہمیت فرد کو دیتا ہے اتنا ہی سوسائٹی کو دیتا ہے. بلکہ
سوسائٹی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. قرآنی احکام و دینی احکام زیادہ سماجی ہیں، اور فرد کو اس حیثیت سے مخاطب قرار دیتا ہے جس حیثیت سے وہ سماج کا رکن ہے، وہ فرد ہے. سماج سے کاٹ کے کچھ بھی نہیں کہتا دین، بلکہ سماج سے کٹے ہوئے بس انسان مخاطب، قرآن دین مخاطب ہی نہیں ہے، اس سے کوئی بات ہی نہیں ہے کسی قسم کی جو سوسائٹی سے باہر ہے. ایسی روایات ہیں کہ جن میں اس کو بالکل ہی کہا گیا کہ نظر انداز کر دیا گیا کہ اس سے ہمارا کوئی، یعنی جس طرح سے مثلا رسول اللہ کی یہ حدیث ہے حضرت کی کہ اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو شخص اپنے دن کا آغاز کرے اور اس دن مسلمانوں کے امور میں کسی قسم کی دلچسپی نہ لے، وہ کوئی اہتمام نہ کرے، وہ کوئی اقدام نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں وہ سرے سے مسلمان نہیں ہے. یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے نہیں خطاب کروں گا. میں اسے کیا لگے، مجھے اس سے کیا لگے، وہ بے شک نمازیں پڑھتا ہو، بے شک پڑھتا ہو، بے شک حج و زیارت کرتا ہو، لیکن اگر مسلمانوں کے امور میں دلچسپی نہیں رکھتا، مسلمانوں کے امور میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا، مسلمانوں کی خیر و فلاح کے لیے اور ہمدردی کے لیے کوئی سوچ بچار سے کام نہیں لیتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. پیشوا اسلام فرما رہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں، اس قدر اہمیت ہے. جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف، وہ بھی حدیث نبوی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کی ایک رعیت ہے. یہ جو آیا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی، جس میں امت کہا کہ تم امت بنو. امت کا فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ انسان کے اس سوشل نظام کی طرف و اس سوشل فعالیت کی طرف اشارہ ہے کہ تم کبھی بھی اپنی انفرادیت میں الگ تھلگ رہ کے اس تصور کے ساتھ کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس تصور کے تحت تم نہیں زندگی بھر کر سکتے. اسلامی تمہیں دوسروں سے مربوط رہنا ہے، اور حد تک مربوط رہنا ہے کہ دوسروں کو امر کرنے اور نہی کرنی ہے. اس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دخل در معقولات ہے، وہ یہ پرائیویسی کے اندر دخالت ہے. یہ ہمارے انفرادی مسئلہ ہے، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں نا، معاشرے کے سماج کے اندر کسی کا یہ انفرادی مسئلہ، انفرادی وجود اس معنی میں تصور نہیں رکھتا. اس آیا کو اور اس امر کو حضرت امام صادق علیہ السلام نے بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے. صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے، سوسائٹی کی مثال یہ کشتی کی ہے. کشتی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں، اور ایک آدمی اپنی سیٹ پر کشتی میں بیٹھ کر ڈرل سے اس کا سوراخ کر رہا ہو کشتی کا، اور اسے اگر کوئی روکے تو وہ یہ کہے کہ تجھے کیا، یہ تو میرا اپنا کام ہے، اپنی سیٹ ہے، خود کرایہ دیا ہے، یہ تو میرا ایریا ہے، میری پرائیویٹ، اپنی کیبن میں کر رہا ہوں سوراخ، تجھے کیا ہے؟ کرنے دیں گے آپ؟ اتنے لبرل بنیں گے وہاں پر آپ؟